أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. محترم حضرات، ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک بہت موقر اور بلند قامت شخصیت موجود ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم عرب میں بھی عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، ہندوستان کی بہت ہی منظم اور متحرک تحریک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آپ امیر باوقار ہیں۔ میں بصد ادب و احترام آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے کلمات اس بین الاقوامی سیمینار کے موقع سے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ اس عظیم الشان بین الاقوامی سیمینار میں مجھے حاضری کی سعادت قدرے تاخیر سے ہو رہی ہے، جس پر سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس عظیم الشان سیمینار کا تقاضا تھا کہ اول یوم سے اور پہلے مرحلے سے حاضری دی جائے، اور جس خلوص و محبت سے محتمم صاحب حضرت مولانا ابو سفیان قاسمی حفظہ اللہ و طولہ اور ان کے رفقا نے ہم کو دعوت دی تھی، اس کا مزید تقاضا تھا کہ سر کے بل چل کر کے آیا جائے، اور جس شخصیت کے حوالے سے آواز دی گئی تھی اس شخصیت کے کچھ اہم ترین حقوق تھے، ملک کے تئیں بھی، ملت کے تئیں بھی، اور ہم سب کے تئیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ علی کل افتاں و خیزاں دلی قریب رہتے ہوئے میں دور سے آ رہا ہوں، اور مسلسل کئی سیمیناروں اور کانفرنسوں اور اجلاسوں کو چھوڑتا ہوا بھی اور کچھ کو ٹچ کرتا ہوا بھی۔ مجھے جس پر میں اللہ جل شانہ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، پھر آپ تمام حضرات کا، خاص طور پر حضرت مولانا قاسمی ابو سفیان قاسمی حفظہ اللہ و طولہ کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع، بلکہ ہم سب کو یہ موقع میسر کیا ہے۔ میں حقیقت یہ کہ شکریہ ان کا ادا کر رہا ہوں، لیکن ان کے حصے میں، ان کے خانوادے کے حصے میں، اور آپ سب کے حصے میں جو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی خاص سعادت رکھی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے حصے میں یہ سعادت۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناش کہ بخدمت بداشتت، یہ سعادت ہم کو نصیب ہو رہی ہے۔ میں ایسی مناسبت سے، جب کہ وقت کی تنگ دامانی ہے اور اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ گھڑی ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف، اب وہ مرحلہ بھی نہیں رہا۔ تو اب ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد، جب شروع میں حضرت مولانا کے انتقال کے بعد میں کانپور کے قریب پہنچ رہا تھا، تو مولانا عبدالوہاب خلجی جو یہاں کے لیے جانے پہچانے شخصیت تھی، آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں شروع میں ایک آدھ مرتبہ آیا اور چلا گیا۔ یہاں کے بہت ہی ہونہار اور باوقار طلباء عزیز کی طرف سے بھی ایک دو مرتبہ دعوت ملی تھی، لیکن
میں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے آنے سے قاصر رہا۔ ہمارے دو بزرگ جو عالمی حیثیت کی شخصیتیں اپنے پاس رکھتے تھے، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیتوں میں بڑی کشش تھی۔ میری خوش نصیبی تھی کہ دیوبند سے گزرتے ہوئے، چاہے لاکھ جلد بازی میں ہوں یا دیوبند دارالعلوم دیوبند کے دیگر پروگراموں میں آتے ہوئے، حضرت مولانا سے کسی نہ کسی حیثیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا تھا، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری سے، اور جو اللہ جل شانہ نے ان کو علم کا اور تجربے کا اور خاندانی طور پر جو علمی وراثت تھی اس کے وہ صحیح امین ہونے کے باوجود ہم خردوں سے کچھ اس طریقے سے پیش آتے تھے، بڑی جرأت سے، رات کے 11 بجے بھی 10 بجے بھی ہم لوگ داخل ہونے کی ان کے دروازے پر کوشش کرتے تھے اور وہ استقبال بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اور ان کا قصہ جب چھڑے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ بہت بڑا دل رکھتے تھے۔ ایک موقع سے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، احمد پٹیل کے ہاں ہم لوگ کسی مسئلے میں اہم مسئلے میں ملنی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہ عبداللہ تمہارے صفا اور مروہ کی توسیع کر رہے ہیں اخباروں میں اور ادھر ادھر سے علماء اور اس دور کے، وہ اپنے خاص اسٹائل میں بول رہے تھے، جو آپ زیادہ محظوظ ہوتے ہوں گے بلکہ ترستے ہوں گے کہ اس طرح کے لوگ کب ملیں گے اور کہاں سے ملیں گے، مل نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو تم ان کو کہنا میری طرف سے کہ یہ توسیع کے مسئلے میں چاہے عالمی سطح پر کچھ لوگ غوغائیت اور شور مچائیں، لیکن یہ توسیع وقت کا تقاضا ہے اور فقاہت ہے اور وسعت نظری ہے، اجتہاد ہے، بلکہ کئی طریقے سے اس کو نص سے قریب ترین ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس طرح کے ان کے بڑے مواقف تھے اور بڑی دور اندیشی تھی۔ لیکن میری بدقسمتی جو اصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت مولانا کے رہتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی میں اس دارالعلوم کے اس حصے میں مجھے آنے کا موقع ملا بھی تو بہت سرسری طور پر اور کہیں خاص طریقے سے ہوتے ہوئے گزر گئے، لیکن آج ان کے اس بنائے ہوئے اور اس سجائے ہوئے چمن میں آ کر کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اس غم آمیز اور افسوس آمیز تاثر کے ساتھ کہ جہاں کہ ان کے وفات کے بعد ہماری حاضر ہو رہی ہے۔ میں کانپور سے لوٹ کر کے مولانا عبدالوہاب خنجی کے جنازے میں آیا تھا، پھر دربھنگا وغیرہ کے سفر میں کچھ دور نکل گیا تھا، تب یہ خبر ملی، پھر میں نے چاہا کہ واپس آؤں، جیسے حضرت مولانا اسد صاحب کے، میں تنہا تھا اپنے قافلے میں 10-15 گاڑیوں کے جو میں پہنچ سکا تھا، باقی یہ سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے، یاد ہوگا کہ اس قدر گہرا کوہرا تھا کہ لوگ پہنچ نہیں سکے، کوئی کہیں رک گیا کوئی کہیں رک گیا، لیکن یہ کہیے کہ کرامت تھی کسی کی کہ چلے آ رہے تھے ایک ٹرک کے سہارے، اور سبوں نے تعجب کیا، حضرت مولانا دہلوی صاحب نے اور فلاں نے کہ آپ کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا کہ ایک ٹرک میں ایسی تیز روشنی تھی پیچھے کی کہ ہم کو زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑی اور وقت پر پہنچ گیا تھا۔ اس میں بھی میں ایسے ہی آنا چاہتا تھا، حضرت مولانا سے خبر ملی کہ نہیں 10 بجے مٹی دے دی جائے گی آج ہی رات میں، کسی طریقے سے وہاں سے پلٹ کر کے آنا۔ میں نے آج خاص طور پر ڈاکٹر شیش صاحب کو اس لیے ساتھ لیا ہے کہ وہ جہاں تھے وہیں سے روانہ ہو چکے تھے، لیکن ایک اہم معاملے میں ہریانے میں تھے اور وہاں سے آتے آتے کسی طریقے سے وہ وقت ان کے لیے مناسب نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال مجھے آج بھی اور دارالعلوم یہ دیوبند کے سلسلے میں ایک مولانا محمد الحسن صاحب نے بڑی کانفرنس کی تھی جس میں رام دیو اور سارے لوگ تھے۔ اس پروگرام کے علاوہ جتنے پروگراموں میں میں آیا، عجیب اتفاق کے دل کی گہرائیوں سے چاہنے کے باوجود میں وقت رحمۃ اللہ علیہ کی جو افادات کے سلسلے میں کسی رحمانی صاحب نے لکھا تھا، میں مفتی عزیز الرحمان صاحب کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ یقین جانیے میں آیا تو صدارتی خطاب کا اعلان ہو چکا تھا، اور میں اس وقت آج سے 18 سال پہلے نیا آیا تھا۔ میں دلی میں حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ کوئی عزیز آئے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے، تو انہوں نے کہا نہیں ان کا بیان ہوگا چاہے
जितना थोड़ा ही सही, और वो शफ़क़तें मुझे याद आती है। मुझे वो ये बात भी याद आती है कि हमारे बुज़ुर्गों की ये रवायत रही है कि किसी बड़ी शख्सियत को दावत दी जाए तो वफ़द भेजा जाता है। ये बहुत उनका कम से कम तकरीम है या दावत में बुलाने का तरीक़ा है। मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है कि बाज़ हालात में लोग तो आए, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छे खासे लोग आए, सूबाई जमीयतों के ज़िम्मेदारान थे और कुछ और बड़े अहले इल्म थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि हज़रत मौलाना को उनकी खिदमत में दावत पेश करने के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ। लेकिन हज़रत मौलाना ने उस दावत को यही नहीं कि दरखुरे एतना समझा, अपनी इस उम्र की पड़ाव और मरहले में भी हमारी अदना सी दावत पर रामलीला मैदान में हाजिर हुए, और आज भी उनकी तकरीरों की गर्मी और उनके फ़िक्र फ़न और जो तजर्बात थे मिल्लत के तईं, उन सब चीज़ों को मैं याद करके यकीन जानिए हज़रत मौलाना के लिए जब याद आता है और जब मरहले आते हैं तो दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह जल्ल शानहु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वआफ़िहि वआफ़ि अन्हु व अक्रिम नुज़ुलहु व वस्सिअ मदख़लहु। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वास्किनहु फ़ी जन्नतिका जन्नतल फ़िरदौसिल आला। ये कम से कम हम अपने रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, इसमें से एक अदना से अदना साहिब ईमान के लिए कम से कम फरीज़ा हमारे ऊपर होता है, चे जाए कि ये मुल्क और मिल्लत और इंसानियत और इल्मी काफ़िलों के खुदी खां हैं, और ख़ानदानी तौर पर जैसा कि मौलाना शकील साहब ने ज़िक्र किया है, यकीन जानिए उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ की तरफ तालिबान उलूम नबूवत की तवज्जो दिलाई है कि आज दुनिया अपनी रंगीनियों में और अपनी कशिश में कहाँ से कहाँ उलमाए किराम को ले जा रही है और किस किस दर की दरयुज़ागरी कर रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ां अगर मुल्क के हालात ऐसे नहीं होते तो हज़रत मौलाना ने जो बात कही थी इन बुगरिया नशीनों की, वो ही सबसे बुनियादी बात थी। सर सैयद अहमद ख़ां बजाते खुद एक बड़े अच्छे आलिम थे, और एक बात किसी उस पस मंज़र में नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत ही जो आप उसको ज़माने में फूहड़ कहेंगे, वो कहते थे कि मैं करेला नीम चढ़ा वहाबी हूँ, लिखा है उन्होंने। और शेखुल कुल फिलकुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहते थे कि ये तो अहले हदीसों के सरगना हैं, लेकिन ये आधे अहले हदीस हैं, पूरा अहले हदीस मैं हूँ। तो इन सब के बावजूद उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था और जिस जानिब गए थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। ये सोचने की है, गौर करने की है कि उनके वफ़ात के बाद उनके जनाजे के लिए जो मुस्लिम मुल्क ने जो काम किया था, आप मुकातबतुल खुल्लान पढ़िए, इतनी मोटी किताब, आप कहेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों में भी बड़ी लड़ाइयाँ थी, बड़े इख्तलाफात थे और बहुत ज़्यादा उनके अंदर मुनाजरात और बल्कि मुशाजरात थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आप मुस्लिम मुल्क का ये किरदार देखिए, जिस चमन को लगाया था उसको संवारने का जो जज्बा फरावा था, यूनिवर्सिटी में बदला हुआ अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो मुस्लिम मुल्क का था। लेकिन दोनों का मुकातबतुल खुल्लान पढ़िए, जो मुनाजरे की और बहस व मुबाहिसे की वो तवील दास्तान है, लेकिन वो दिल की इखलास की बुनियाद पर। इसीलिए कहते हैं कि नेचरियत से सैयद अहमद ख़ान ने आखिरी मरहले में ज़रूर किसी न किसी हैसियत से रुजू फरमा लिया था, क्योंकि अल्लाह ताला नेकों को और नेकियों को ज़ाय कभी नहीं फरमाता है। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। जिस वक्त मुझे ये पता चला कि यहाँ इस तरह की कोई सेमिनार होने वाला, मैंने फौरी तौर पर अपने ताज़ियती ख़त के साथ एक छोटी सी चीज़ लिखी थी जो इस खानावादे के बारे में, कम से कम तो ये लिखा ही था कि ई खाना हम चरागस, और इसको हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहना चाहिए और चले जाना चाहिए। हज़रत मौलाना के अफ़कार, और मैं तो अब कहता हूँ कि हकीकत में ख़तीबुल इस्लाम जिसने भी कब से उनको लक़ब दिया था, हज़रत मौलाना जब बोलते थे तो बोलते नहीं थे, मोती रोलते थे। और जो बोलने का आजकल बहुत से बड़े बड़े ख़तीब हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि तसन्नो है या तकल्लुफ़ है या कहीं से, लेकिन क्या कैसा दरिया था और कैसी रवानी थी। ये आप मुझे तलबा के बारे में ये होता है कि ये कैसे बर्दाश्त करते हैं कि इस तरह की शख्सियतें चली गईं। मैं तो थोड़ी देर के लिए, अभी सेमिनार था मुफ्ती अताउर रहमान कासमी, उनका लंबा जिक्र हो गया इसमें, इस छोटी सी चीज़ में।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے لکھا ہے سید شہاب الدین کے سلسلے میں، حضرت مولانا کے سلسلے میں، اور آخری مرحلے میں جو دونوں بزرگ گلے ملے تھے وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ سرفرے جو چاہتا ہے لکھتا ہے کہ بزرگوں میں بھی اختلاف تھا اور کیسا تھا۔ میں نے چند الفاظ اس میں لکھے ہیں۔ مفتی عطاء الرحمن کو قاسمی شاہد ہی نہیں بلکہ اس بحرین کے التقاء کا ایک اصل وہ جڑ تھے، اور میں بھی کہیں نہ کہیں شریک و سہیم تھا اس معاملے میں۔ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور کسی صاحب نے کہا کہ امام ابن تیمیہ کا اور ابن عربی کا مسئلہ، حقیقت یہ ہے کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی باتیں ہمارے اندر غلط فہمیوں کی ہے۔ میں فقہ اکیڈمی کے اجلاس جے پور میں تھا، وہاں ایک صاحب نے اپنے علم کی حد تک، میں نہیں کہوں گا تنتنے سے، انہوں نے کہا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، کہ اس مسئلے میں البیع قبل القبض کا مسئلہ تھا یا البیع البرامی جو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس مسئلے میں شاہ صاحب سے پہلے کسی نے بھی چند جملے لکھے ہیں، کسی نے اب تک نہیں لکھا، اور وہ یہ کہنا بھول گئے میرے علم کی حد تک۔ حضرت مولانا مجاہد اللہ قاسمی صاحب صدر نشی تھے، انہوں نے فوراً ٹوکا تھا، مجھے یاد ہے، میں اس مجلس میں تھا، اور کہا کہ امام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو جس مدلل ڈھنگ سے اور جس وضاحت سے بیان فرمایا ہے، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حضرت مولانا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے ماہر تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، انہوں نے اس کا خلاصہ رکھ دیا ہے، اور پھر انہوں نے جلد کا حوالہ بھی دیا تھا۔ یہ نظر تھی، اور یہاں دنیا کیا باور کراتی ہے کہ مدرسہ ابن تیمیہ کیا تھا اور فلاں کا مدرسہ کیا تھا۔ یہ مدارس حقیقت میں ایک ہی مدرسہ نبوت کے سب فیضان ہیں یا چشم و چراغ ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور برعکس کر کے کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کا جو ان کے اندر ذخیرہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا تھا، اور بالعکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی بحثیں ہیں۔ یہ چیز ہمارے سلف کے اندر کبھی بھی ایسا لا ينبل الرجل حتى ياخذ عمن دوره وعمن فوقه، اور پھر اس کی 12 تشریح امام بخاری نے کی ہے، اور ہر سطح سے ہر جگہ سے اس علم کو لینے کا، اس فیضان کو عام کرنے کا جو امت کا وتیرہ تھا، علماء امت کا، آج کاش کہ ہم ساری دنیا کو جس آفاقیت کو پڑھانے آئے تھے ہم تنگ رضی کے شکار ہیں۔ برداشت کریں تو ایک بات میں کہوں گا، تراویح کے مسئلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ مناسا، لمبی عبارت ہے، 8 رکعت اور 20 رکعت۔ بڑا لوگ ہمارے یہاں رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ اس کو بہت شائع کرتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے تراویح کے مسئلے میں یہ لکھ دیا۔ میں وہیں ٹوک پکڑ کر کے کہتا ہوں، وہ اتنے بڑے عالم تھے، اور ان کے بارے میں جو چیزیں سننے میں آتی ان کے لیے کہ نور العزا گئے اور وہاں سے ایک مرتبہ پڑھا مصر میں، اور آ کر کے شرم بلانی کی ہے کو یہاں لکھ دیا۔ ایسے قصے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایسی شخصیات جب حدیث کے مسئلے میں اگر آپ کو بہت بھا گیا ہے کہ آپ کے مجاز کے مطابق وہ تشریح جو صحیح ہے تراویح کے مسئلے میں، آپ اس کو ایسے تنگ نظر ہو کے چھاپ کر رہے ہیں کہ گویا یہی چیز ہے۔ میں اپنے بھائی اہل حدیثوں سے کہتا ہوں، اور وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے دارالعلوم دیوبند کے اتنے بڑے شیخ الحدیث ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے اس حدیث سے پاک سے محبت یا اپنی فہم کے مطابق اس کو لکھ دیا ہے۔ آپ اس سے عبرت حاصل کی تھے، جوش میں کیوں آتے؟ تو اس جوش کو ہم لوگوں کو بہت زیادہ، جو خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس کو اپنا دعوت کا مرکز نہ بنائیں، اور دعوت کو دین کو دعوت کا مرکز بنائیں، اور اگر مسلک تو بھائی ہر عالم کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بھائی، ایک مسلک کے ایک دارالعلوم میں رہنے والے، ایک جمعیت میں رکھنے والے کئی طرح کے وہ رکھتے ہیں۔ علم کے دروازے کو ہم لوگوں نے کب بند کر دیا ہے؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے اس کی آفاقیت کو برقرار رکھا تھا۔ اللہ جل شانہ حضرت مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور میں نے اس میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ حقیقت مولانا پر کئی بین الاقوامی سیمینار ہونے چاہیے تھے، اور بار بار ہونے چاہیے تھے، اور پھر اسی شعر کو میں مستعار لے کے کہتا ہوں، اے ذکر نعمان لنا ان ذکرہ ہے المسک ما قررتہ یتضوع۔ ایسی شخصیتیں ملت کو، امت کو اور جماعتوں کو بار بار نہیں ملا کرتی ہیں۔ میں بہت کچھ چاہتا تھا کہ مسلم مجلس مشاورت کے حوالے سے بھی کہوں، اس خاندان سے بھی کہوں جس کے وہ چشم و چراغ تھے،
اور کچھ حق ادا کیا جائے، لیکن اللہ جل شانہ ان سب کے بدلے ان کو ان کے اپنے دار کرامت میں جگہ عطا فرما کر کے ہم سب کی طرف سے ان کو یہی خراج عقیدت ہے، اور یہی ہم سب کی طرف سے دعا ہے۔ میں اخیر میں پھر آپ تمام حضرات کا خاص طور پر اس سما خراشی پر شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا احمد خضر صاحب اور خاص طور پر حضرت مولانا ابو سفیان صاحب اور تمام منتظمین اور تمام محتمین کا اس کانفرنس سے متعلق ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا العبد الذي كسب